حاشر الأموات سبحان راحم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین. محترم و معزز سامعین کرام، جو آدمی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ صبح شام تین مرتبہ پڑھ لے، صبح بھی 3 مرتبہ پڑھے، شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان الفاظ کو جو آدمی صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو 4 بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. 4 بڑی بیماریوں سے، ایک جذام، جنون، اندھا پن اور فالج. تو یہ 4 بڑی بیماریاں ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دیکھیں آپ فالج ہو جائے، ایک طرف کا فالج ہو جائے، ہاتھ کا، پاؤں کا، تو ہاتھ اور پاؤں، وہ آدمی بیکار ہیں. اور یہ کتنی دیر لگتی ہے؟ صرف زبان ہلانی ہے، چند کلمات ہیں، 3 مرتبہ پڑھنے ہیں. تو یہ کلمات اگر پڑھ لے تو یہ بندہ 4 بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. حفاظت کے لیے جو ہے اپنے گارڈ یا اسلحہ گن مین ٹھہرائے تو اس سے جو ہے جسمانی آفات سے بندہ محفوظ ہے کسی کے حملے سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یوں سمجھے کہ آپ کے لیے گن مین کھڑے کیے. تو یہ الفاظ ہیں جن کی وجہ سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ ہر موذی چیز سے حفاظت کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھ لے تو یہ ہر موذی چیز سے، یہ بھی صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے ہیں. جو آدمی یہ الفاظ پڑھ لے تو وہ ہر موذی چیز، تکلیف دہ چیز سے، زہر والی چیز سے جو ہے محفوظ ہو جائے گا. ہمارے پڑھنے کے اندر دراصل کمزوری ہوتی ہے، یقین کے اندر کمزوری ہوتی ہے. اچھا بھئی پڑھ لیتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے بندہ بچ بھی جائے، ہو سکتا ہے کہ حفاظت ہو جائے، چلو پڑھ لیں. تو یہ اس طرح نہیں، یقین ہو اس طرح کہ جیسے مثال مشہور ہے کہ 2 بندوں کا جو ہے وہ مقابلہ ہوا، ہندو کا اور مسلمان کا. مسلمان کا عقیدہ کچھ کچا تھا، ہندو کا عقیدہ جو ہے وہ پکا تھا، یعنی وہ اعتقاد سے، محبت سے دونوں نے مقابلے کے اندر چھلانگ لگائی کہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں کون اوپر سے جو ہے گرتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں، کون جو آدمی بچ جائے گا وہ حق پر ہوگا. اب اس نے، ہندو نے جو ہے وہ پرزور اعتقاد سے، عقیدت سے پنڈت کو پکارا، بھگوان کو پکارا اور جو ہے چھلانگ لگائی. اب وہ نیچے جو ہے پہنچ گیا، صحیح سالم پہنچ گیا. تو یہ مسلمان اب ڈرنے لگا کہ بھئی پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. تو اب میرا کیا بنے گا، اس کے اندر اس کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے. تو اب جب یہ نیچے جائے گا تو یقیناً مرے گا. تو اب اس طرح کا جو ہے عقیدہ، یہ کمزور عقیدہ، اس کے ساتھ جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دعا، اس دعا کی یہ برکت ہے تو پھر ہے، بس پھر اس کو مضبوطی سے جو ہے تھام لے کہ یہ ایسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے پڑھنے کے اندر، ہمارے یقین کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں جو ہے فائدہ نہیں ہوتا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پاس جو ہے 3 چیزیں ایک بادشاہ نے گفٹ بھیجی تھی. ان میں سے ایک باندی تھی اور خوشبو تھی اور زہر تھی. جو لایا اس نے کہا کہ یہ زہر ایسا زہر ہے کہ اگر اس کو ایک مرتبہ تلوار پر لگا دیا ہے اور پھر اس سے کسی آدمی کو زخم لگ گیا، زخمی ہو گیا اس تلوار سے، تو وہ آدمی بچ نہیں سکتا. تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو یہ اس سے ہر چیز کے نقصان سے بندہ بچ جاتا ہے. یہ دعا ایسی ہے. تو وہ جو ہے شیشی پوری پی گئے زہر کی. جس زہر کا تھوڑا تلوار پر ٹچ ہو جائے تو اس سے زخم لگا کسی بندے کو، وہ بندہ نہیں بچ سکتا. تو اس کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی گئے. تو اب ان کچھ بھی نہیں ہوا ان کو. تو وہ جو قاصد تھا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بھئی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھئی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا سکھلائی ہے، اور جو دعا یہ پڑھ لیتا ہے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے اصل میں ہمارے یقین کے اندر کمزوری ہوتی ہے.
یقین کے اندر جب کمزوری ہوتی ہے تو پھر ہمیں دعاؤں کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ دعائیں ہمارے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوتی، پھر ہم جو ہے مزید مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مایوسی کی زندگی سے نکلنے کے لیے اپنا یقین مضبوط کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔